بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین پریس، آپ کی 180H ماڈل ٹاؤن آمد کا بہت شکریہ. آج بنیادی طور پہ ہماری بات چیت کا موضوع سیالکوٹ میں ہونے والی حکومتی انتقامی کارروائی، ڈسکا اور وزیر آباد کے ضمنی الیکشنز میں حکومت کی جانب سے ہمارے کارکنان اور ساتھیوں کو ڈرانے دھمکانے اور انہیں دھوس کے ذریعے ان کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی بات ہے. اور اسی طرح چند روز پہلے لاہور میں کھوکھر برادران پر جو چڑھائی کی گئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر جو آپ سوالات کریں گے ان کے جواب دیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے میں ضمنی انتخابات میں اب کچھ دن باقی ہیں. وزیر آباد میں پروونشل سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے اور سیالکوٹ ضلع کی ڈسکا سیٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے. ڈسکا میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس کی نگرانی میں غنڈہ گردی اور بدماشی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا. گورنمنٹ نے افتخار الحسن زارِ شاہ صاحب مرحوم کے بیٹے عطا شاہ صاحب کو اریسٹ کیا گیا. انہیں سارا دن مختلف تھانوں میں گھمایا گیا اور ان پر ہیروئن ڈالنے کی کوشش کی گئی. بعض پولیس افسران نے اس مکروہ عمل کا حصہ بننے سے انکار کیا، مگر ایک رسوائے زمانہ اور وردی والا غنڈہ جو گجرانوالہ سے ایکسپورٹ کیا گیا ڈی ایس پی وزیر آباد کے انتخابات میں، ڈسکے کے انتخابات میں غنڈہ گردی کرنے کے لیے، وہ اس سارے کھیل کا مرکزی کردار تھا. بہرحال نہ صرف اریسٹ کیا گیا، اس پہ کچھ منشیات ڈالی گئیں زارِ شاہ صاحب کے بیٹے پہ، جو کہ چونکہ جھوٹ تھا اگلے ہی دن عدالت سے ان کی ضمانت ہوئی، مگر دوران ڈیٹینشن ان کو فزیکل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. اور اس ڈی ایس پی کے 3 یا 4 پرائیویٹ گارڈز تھے جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے. ایک تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنرز یا مختلف محکموں کے افسران یا محکمہ مال کے افسران یا مختلف ریاستی اداروں کے سول سرونٹس جو ملوث ہیں اس دھونس اور دھاندلی کی کیمپین میں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے رڈار پر ہیں اور ہم بھی ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں، اور یہی سب نے رہنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، آپ بے گناہوں کے ساتھ ظلم کریں اور اس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں ناتے توتے نکل جائیں، جیسا کہ یہاں پہ کھوکھر برادران کے ساتھ لاہور میں کیا گیا. ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کی پراپرٹی کو گرایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں. جب ہم وہاں گئے تو ہمیں آگے جانے سے روکا گیا سارے پریس کے سامنے، اور الٹیمیٹلی کیا نکلا اس میں سے کہ لاہور ہائی کورٹ سے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے نے روک دیا ان کو یہ ساری مسماری کرنے سے، اور جو انہوں نے توہین عدالت کی تھی اس کا بھی نوٹس لیا گیا. تو حکومتی بھونپو مسلسل کرپشن کی پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پڑیا جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا، کیونکہ یہ گورننس میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں. ملک ان سے چل نہیں رہا، ادارے انہوں نے برباد کر دیے ہیں، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، گلیوں بازاروں میں دیہاتوں میں لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. تو یہ اب سمجھتے ہیں کہ اپنی نااہلی، نالائکی، کرپشن اور اقربا پروری اور بد انتظامی تو چھوٹا لفظ ہے، نو گورننس، اس کا بوجھ یہ چاہتے ہیں کسی طرح اپوزیشن پہ منتقل ہو، جو ہو نہیں سکتا. تفصیلی بات بعد میں کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ سابق میئر سیالکوٹ میونسپل کارپوریشن موجود ہیں جن پر آج حملہ صبح کیا گیا ہے. وہ اپنی بفتہ آپ کو بتاتے ہیں، ان کی بات سن لیں، اس کے بعد ہم باری باری 2 منٹ بات کریں گے. ایک اسپیکر بھی موجود ہے عطا تارڑ صاحب بھی، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے. آج جو ہوا ہے وہ آپ کو جو سیالکوٹ میں کارروائی کی گئی ہے، آج ان کی جو ہاؤسنگ سکیم ہے جو کہ ایک اپرووڈ ہاؤسنگ سکیم ہے،
اس سوسائٹی کے آفس کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے، ان کا کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے، اور ان کا جرم صرف یہ تھا اور یہی جرم ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری نہیں بدلی اور یہ اپنے قدموں پر پوری طرح کھڑے ہیں۔ یہ سکھا شاہی پورے پنجاب میں جاری ہے، لیکن آج کی تازہ ترین واردات سیالکوٹ میں ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خود آپ کو بتائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا۔ میرا خیال ہے آپ ادھر آ جائیں گے، آپ کی آواز کلیئر ہو آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ میئر سیالکوٹ چودھری توحید اختر، جیسا کہ سعد رفیق صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری سیالکوٹ میں کینٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے جو 2017 میں جس کی اپروول کی گئی اور ایز پر لا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آج صبح سویرے اس کے اوپر ہلا بولا گیا، جس سے ہماری کمیونٹی سینٹر جو ہم نے بنایا ہوا تھا وہاں کی عوام کے لیے اس کو ڈیمالش کیا گیا۔ اس کی مین جو وجہ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ میں ایک خواجہ آصف کا جو پاکستان مسلم لیگ کا ایک کارکن ہوں اور مجھے تقریباً پچھلے 2.5 سال سے وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیالکوٹ کی انتظامیہ بھرپور طریقے کے ساتھ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے 75 کے اندر اس میں شمولیت کر رہی ہے۔ اس سے پہلے زار شاہ صاحب جن کے بیٹے کو 2-3 دن پہلے جو ہے منشیات میں گرفتار کیا گیا، آج ہماری کلونی کو ہماری وہاں پہ اٹیمپٹ کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ جو الیکشن ہے ضمنی الیکشن 75 NA-75 اس حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ تو میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میری جو خواجہ آصف کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یا ہماری جو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہر وقت یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پہلے کرپٹ تھے اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ان دودھ کے دھلے ہوئے سے کوئی یہ پوچھے کہ جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے آپ برسوں تک نہیں تھکتے تھے، اس نے تو آپ کی حکومت کا منہ کالا کر دیا، اور پاکستان بدقسمتی سے کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں وہ اور کرپشن بڑھ گئی ہے، نیچے چلا گیا۔ تو یہ جو آپ نے کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ اپنا حساب دینے کی تیاری کیجئے۔ اور کون سی ریکوری کی ہے کسی احتساب کے ادارے نے سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے براڈ شیٹ کو تاوان ادا کرنے کے؟ نواز شریف صاحب کے بغض میں اور مسلم لیگ نون کے بغض میں آپ پورے ملک کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا۔ آپ لوگوں کے کاروبار تباہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا سکون لوٹتے ہیں، آپ ایک ایک فرد کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ہر شہر میں اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک لسٹ جاری کر دی کہ جی یہ قبضہ گروپ ہے، اور وہ قبضہ گروپوں میں آپ نے مسلم لیگ نون کے نام چن چن کے ڈال دیے۔ یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ دن دہاڑے، یہ کب تک بیچیں گے اس کو؟ ایک آدمی تو آپ توڑ نہیں سکے الحمدللہ ہمارا، کسی آدمی کو آپ متزلزل نہیں کر سکے، کوئی شخص اپنے نظریے سے الحمدللہ نہیں ہٹا۔ یہ 2020 ہے، اس میں آپ جو یہ آج سے 50 سال پرانے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ یہ کیسا نیا پاکستان ہے جس میں ان حکمرانوں کی نحوست آ گئی ہے، پوری طرح لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے؟ بھائی لوگوں کی غربت ختم کرنے پہ توجہ دو، ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو۔ آپ سے یہ اپوزیشن ختم نہیں ہوگی، اور آپ کو رات کو PDM اور PMLN خواب میں آتی ہے۔ ہمارا تو شاید آپ کو علاج کر لو یا نہ کر سکو، یہ جو بدنیتی کر رہے ہو، یہ جو اللہ کی لاٹھی آئے گی اس کا علاج کیسے کرو گے؟ جو شخص بھی بدنیتی کرے گا، جو شخص بھی ظلم کرے گا، وہ اپنے انجام تک پہنچے گا۔ میں حیران ہوں کہ کس تنتنے کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ PTI کی حکومت جھوٹ بولتی ہے اور انتقام لیتی ہے۔ اس ملک میں 4 مارشل لا لگے ہیں، یہاں سول ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں، مگر جو موجودہ حکومت ہے ایسی آمرانہ روش ہم نے پہلے نہیں دیکھی، جو صرف یہ چاہتا ہے حکمران کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے، نہ ہماری آپ آواز بند کر سکیں گے، نہ آپ سے مسلم لیگ نون
کو آپ کارنر کر پائیں گے، نہ پی ڈی ایم کو کر پائیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بدنیت ہے، آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ اصلاح کے نام پہ فساد پیدا کر رہے ہیں ملک میں، انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں، آپ نے لوگوں کو گالی کی سیاست سکھائی ہے، آپ نے گالی دینے والوں کی ایک پوری نسل کھڑی کر دی ہے، اب آپ ریاستی اداروں کا بدترین استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہی سول سرونٹس ہیں جن سے جب صحیح کام لیا گیا تو انہوں نے پنجاب کی حالت بھی بدلی اور مرکزی حکومت میں بھی سرو کیا۔ اب آپ چن چن کے کرپٹ اور بزدل لوگوں کو تعینات کرتے ہیں، تو جو بزدل افسران ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو کتاب اور قانون کے مطابق نہیں چلتے کہ یہ بزدلی ان کے کام نہیں آئے گی، انہوں نے بھی الٹیمیٹلی ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے۔ جو گریڈ 22 میں لگے ہوئے ہیں، گریڈ 21 میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیف سیکرٹری بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یہ بزدلی کام نہیں آئے گی، اور یہ دیانتداری کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ بہت دیانتدار ہیں مگر آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے، آپ بہت آنیسٹ ہیں، بڑے کلین ہیں، مگر آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہونے دے رہے ہیں۔ یہ میں سول سرونٹس کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان سول سرونٹس کو جن کے بارے میں ہماری کبھی یہ رائے تھی کہ یہ شریف اور دیانتدار ہیں، دیانتدار وہ یقیناً ہوں گے، لیکن یہ کیسی دیانت ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور آپ بیگانہ بن جاتے ہیں، تو بنے رہیں آپ بیگانہ۔ اس بات کا بھی آپ کو جواب اور حساب آگے جا کے دینا ہے۔ ایک 4 آنے کی نوکری کے لیے، ایک چھوٹے سے اقتدار کے لیے، ایک چھوٹے سے اختیار کے لیے آپ عمران خان کی حکومت کے اعلی کار بن گئے۔ ایسے سول سرونٹس بھی موجود ہیں بشیر میمن جیسے جو نہ کرتے ہیں، ان کا کوئی بال بھی کیا کر سکتا ہے، وہ عزت کے ساتھ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی عزت کماتے ہیں اور آخر میں ذلت لے کے ریٹائر ہوتے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے، نہیں آتی تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارا کام کہنا ہے، ہمارا کام صرف بتانا ہے، لیکن یہ دور زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ جب کوئی حکومت یا کوئی حاکم ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چراغ کی لو ہے جو بجھنے سے پہلے اب یہ بھڑک رہی ہے یا تیز ہوئی ہے لائٹ، تو اس کے بعد یہ لائٹ ختم ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رویہ ہے موجودہ حکومت کا عوام الناس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ جس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے، جس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے آپ نے ہر جگہ پہ، ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ ابھی ریلوے دیکھیں، اس کا سسٹم ڈاؤن ہے، کتنے دن سے ای ٹکٹنگ کا ہم بنا کے گئے تھے اتنی محنت سے، ایک ای ٹکٹنگ کا سسٹم تو آپ سے ایک ادارے کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ چلیں اب ملک چلانے، اس طرح ملک چلتے ہیں۔ تو میں جناب ایاز صادق صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے نوجوان سیاسی رہنما عطا تارڑ صاحب بھی یہاں بھی بات کریں گے، پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بھائی نے بڑی تفصیلاً بات کی، مگر میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ایک براڈ شیٹ کے حوالے سے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اس کو روکا جائے کہ وہ اپنا کام کرے، یا اس سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ ایجنڈا نہیں لے سکتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ روکا گیا۔ تو جو روکنے والے ہیں یہ نیازی صاحب کی حکومت والے، ان کو کون سی ایسی فکر ہے، پریشانی ہے جو یہ براڈ شیٹ والا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس نہیں کرنے دیتے؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک آڈٹ پیرا بھی اب آ گیا ہے، وہ تو ڈسکس ہوگا، جتنا مرضی یہ روک لیں ڈسکس ہوگا۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، یہ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کو نیازی صاحب پکڑ کے اور دکھایا کرتے تھے اور لہرایا کرتے تھے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، جس نے ان کو بدترین پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکومت لکھ دیا ہے، جس کو کبھی کہتے تھے یہ مسلم لیگ نون کے وقت کی چیز ہے، کبھی یہ کوئی اور بہانہ کرتے ہیں۔ یہ بہانے اب نہیں چلیں گے، چونکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے۔ اور یہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جب فیصلہ کیا تو وہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا کہ یہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوئی ہے بنی گالہ کی، اس بے نامی کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس کو کہا کہ باقی جتنے رستے میں بنی گالہ کے زمینیں آتی تھیں ان سب کو ریگولرائز کر دیں، مگر ان کو گرا دیں، مسمار کر دیں، مگر ان کے گھر کو کر دیں۔ یہ بدنیتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اب کل ایک انسان اپنی جان کھو بیٹھا ہے
بنی گالا کے علاقے میں ایک عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے سینئر وزیر کی سوسائٹی میں جہاں 80 لوگوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے لوگوں کی زمین پہ قابض ہونے کی کوشش کی، وہ سکیم جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کو لکھا ہے کہ یہ غلط سکیم ہے اور اس کو کینسل کیا جائے، اس سکیم کو وہ اور عمران خان صاحب کو بنی گالا سے یہ نظر آتی سکیم، وہاں ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ بھی نہ ان کے وہ جو اہلکار ہیں، وہ جو ایک بھاری بھرکم صاحب ہیں، وہ عطاف صاحب کے دوست ہیں، شاید جانتے ہیں، وہ نہ انہوں نے کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح فیروز والا کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے فیروز والا کی زمین خریدی، دوسری جگہ کہتے ہیں یہ تو مجھے گفٹ ہوئی۔ تو یہ تضاد جو ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، اس کا بھی جواب دینا پڑے۔ یہ بھی جواب دے دیں کہ جو زمان پاک کے اوپر خرچہ ہوا کروڑوں روپے کا، وہ کہاں سے آیا، کس نے کیا، آرکیٹیکٹ کون تھا، ٹھیکیدار کون تھا، اور وہ پیسے کہاں سے آئے، اب اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور میں تو یہ اب وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کم از کم اب نیب کے قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ اب وہ ہم نے بھگت لیا، اب یہ تیاری کریں اپنی، اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ظلم حکومت کے کو استعمال کر کے یہ لوگوں پہ کریں گے اور کروڑوں کا لوگوں کا نقصان کریں گے اور لوگوں سے زیادتی کریں گے، کسی پہ منشیات ڈالتے ہیں، کسی کی سکیم ذاتی سکیموں میں بلڈنگیں گرا دیتے ہیں، جس طرح یہ میئر صاحب کا ہوا، جس طرح افضل کھوکر صاحب کا ہوا، اور اپنی کوئی چیز نہیں نظر آتی، یہ میری بات لکھ لیں کہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ان کے ساتھ عبرتناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلے گی تو یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ مگر پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ اپنی جگہ سے ہلا، نہ گھبرایا، نقصان کرنے کے باوجود کسی کو فائنینشیل نقصان ہوا، کسی کو ذہنی نقصان ہوا، اور کسی پہ تشدد کیا گیا۔ انشاءاللہ سب نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور وقت آنے کے اوپر جو افسران صرف نوکری بچانے کی خاطر، جس طرح سعد رفیق صاحب نے بھی فرمایا، صرف نوکری بچانے کی خاطر کہ میں اس نوکری پہ رہوں اور ظلم کا ساتھ دیں، ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ ہم تو شاید اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی ہمیں یقین ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مرزا شہزاد اکبر نامی آدمی سے۔ آج سے 1 سال قبل مراد اکبر نامی ایک شخص ہے جو ان کا سگا چھوٹا بھائی ہے، جس نے پنڈی کے ایک موضع میں زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ قبضہ کرنے سرکاری گاڑیاں ساتھ لے کر گیا تو وہاں پہ میاں محمد سومرو صاحب جو آج وفاقی وزیر ہیں، ان کے بھتیجے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اس پراپرٹی کے تنازع کے اوپر 4 افسران کے تبادلے ہوئے۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سیف اللہ ڈوگر کا تبادلہ ہوا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا، اے ایس پی کا تبادلہ ہوا، ریونیو آفیسرز کا تبادلہ ہوا۔ تو آپ جب قبضہ جمانے کے لیے سرکاری گاڑیوں کا اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے، تب آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ آپ کی جو سرکاری پوزیشن ہے یہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے، اور قبضہ مافیا کا آغاز آپ کی جماعت سے ہی ہوتا ہے، جس طرح ایاز صادق صاحب نے فرمایا۔ تو مراد اکبر صاحب کا بھی احتساب کیجئے، ان سے پوچھئے کہ وہ کس کیپیسٹی میں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اراضی پر قبضہ کرنے گئے تھے، اور اس کا حساب کون دے گا۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے، آپ ابھی تک اس کی صفائی دینے سے قاصر ہیں۔ دوسرا، آپ کی کچھ تصاویر آئی تھیں لندن کی ایک شاہراہ کے اوپر ایک گاڑی سے کچھ دستاویزات کو نکالتے ہوئے، وہ بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں وہ کس کے دستاویز تھے، اور آپ نے لندن میں جا کے کیا معاملات سیٹل کیے کہ وہ معاملہ دب گیا اور اس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکے۔ میں 1 سال سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں
کہ وہ لندن میں آپ کس کی گاڑی سے کون سے دستاویزات نکال رہے تھے اور ان کو آپ نے کہاں ڈسپوز آف کیا. پولیس کو غیر سیاسی کرنے والی جماعت جو دعویٰ کرتی تھی آج 4 آئی جی 5 آئی جی تبدیل کر کے یہ ثابت کر چکی ہے کہ بیوروکریسی کو اور افسر شاہی کو یہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. جو شخص بطور وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کا پولیس چیف لگاتے ہوئے اس سے انٹرویو میں پوچھے کہ تم میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کروا دو گے تو وہاں آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کیا ہوں گے. یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے دوران سی سی پی او لاہور کی تعیناتی پر اسے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضے کا کہا, اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ موجود ہے جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ پلاٹ ان کے بہنوئی کا نہیں تھا, وہ 6 ہاتھ بکا ہوا پلاٹ تھا. ان کے بہنوئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسپوزیس کیا مگر کوئی گرفتاری کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آئی. مرزا شہزاد اکبر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو نحوست سے بھرپور ہے. اس شخص کا جو کریئر ہے اس کا آغاز نیب سے ہوتا ہے اور اس کے تانے بانے براڈ شیٹ سے ملتے ہیں. جب یہ نیب میں پروسیکیوٹر بھرتی ہوئے یہ نیب کے تنخواہ دار ملازم تھے اور نیب کے تنخواہ دار ملازم ہونے کے ناطے تب یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی شامل تھے. اور اب بھی جب آپ کے میرے ٹیکس کا پیسہ ملینز آف ڈالرز میں جرمانہ ادا کرنا پڑا صرف نواز شریف کے بغض میں, تو راتوں رات بغیر عوام کو مطلع کیے بغیر میڈیا کو بتائے جو ملینز آف ڈالرز حکومت پاکستان وزارت خزانہ نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن منتقل کیے وہ خفیہ طریقے سے کیوں کیے, یہ بھی شہزاد اکبر صاحب کی کارستانی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں, آپ نے تو اس ملک میں نہیں رہنا, آپ کی اہلیہ بھی اسپینش ہے, آپ شاید اسپین میں چلے جائیں گے جو انہیریٹڈ پراپرٹی آپ کلیم کرتے ہیں ان کی. ہم نے ادھر رہنا ہے اور آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نے جس طریقے سے گوہر نفیس نامی آدمی کو ڈی چی اینٹی کرپشن لگوایا, پنجاب کی ہر تحصیل میں ہمارے لوگوں کے خلاف پرچے رجسٹر کروائے, اس کا حساب گن گن کے لیں گے, ایک ایک کا حساب لیں گے آپ سے. اور ایک غیر قانونی ایم او یو سائن کروایا گیا ایف آئی اے کا اور پنجاب اینٹی کرپشن کا. ایک وفاقی ادارہ ہے ایک صوبائی ادارہ ہے, یہ ایم او یو ممکن ہی نہیں ہے. اور لوگوں کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. آپ کا نام انشاءاللہ ای سی ایل میں ہوگا, آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو اربوں روپیہ اس قوم کا آپ نے صرف اپنے اندھے انتقام کی ہوس میں ضائع کروایا ہے, ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیا جائے گا. آپ نے براڈ شیٹ کے معاملے پر لندن ہائی کورٹ میں پاکستان کی سبکی کرائی. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی سفارت خانے کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا ہو. اور آپ اب بھی اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے ایف آئی اے ہو, اینٹی کرپشن ہو, نیب ہو, اس کو آپ جس طریقے سے اس کا بے دریغ استعمال اپنے سیاسی عزائم کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو سیاسی شخص تو ہے نہیں, آپ تنخواہ دار آدمی ہیں. تو میں آپ کو بڑا واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت حساب آنے والا ہے اور ہم ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں. اور آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو سرکاری افسران ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم متعلقہ عدالتوں کے اندر استغاثے دائر کرنے جا رہے ہیں. اور میں چیف سیکرٹری پنجاب, آئی جی پنجاب, میں آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں, جواد رفیق ملک صاحب آپ بھی سن لیجئے, بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اتنی انتقامی کارروائیاں کرائیں جتنی کل کو برداشت ہو سکیں, کیونکہ ہم نے آٹا چوری نہیں کیا. آٹے کمیشن کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے چینی چوری نہیں کی, چینی کمیشن کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے ادویات چوری نہیں کی, ادویات کمیشن رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے آج بھی اس ملک میں جو
ایک ترقی کا سفر تھا وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں جاری و ساری تھا. آج بھی لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں کیونکہ میاں شہباز شریف کو آپ نے اپنے بغض میں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے آج قید و بند کی صورتیں میں برداشت کر رہے ہیں. حمزہ شہباز شریف کو آج 1.25 سال ہونے کو آئے ہیں, ایک دھیلے کا ثبوت نہیں ہے. خواجہ محمد آصف کو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ خواجہ محمد آصف کو کہیں کوئی سہولت تو نہیں مل گئی جیل کے اندر. یہ آپ کا لیول ہے کہ آپ کو ملک کی ترقی یا قومی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے. کشمیر چلا جائے تو چلا جائے. آپ کو کسی نے کہا ہے, میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم کا پچھلا بین الاقوامی دورہ کب تھا؟ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے جہاز میں سمندر پار کیا تو یہ نصرت کا باعث ہوگا. جب ملک ان سپرسٹیشنز کے اوپر چلے گا تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا اس شخص کی ذہنی قابلیت یا ذہنی پوزیشن ہے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو؟ تو آخر میں ایک بار پھر پنجاب کی افسر شاہی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے نام پتہ ہیں, ہم لسٹیں بنا چکے ہیں اور ہم قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور یہ آپریشن آپ نے بزدلانہ طریقے سے اتوار کی الگ صبح اس لیے کیا کہ کوئی عدالت سے ہمیں سٹے نہ مل جائے کیونکہ ہم حق پر تھے. تو یہ اوچھے ہتھکنڈوں کو ہم سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کو این آر او بھی نہیں دیں گے اور بھاگنے بھی نہیں دیں گے. صاحب بھائی یہ بتائیے گا کہ آج صبح دوبارہ مفتی وزیر نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے 36 لوگوں کے مزید نام دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2.5 ارب روپے پہلے ریکور کیا ہے اور مزید پیسے ریکور کریں گے. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 31 تاریخ ہے, عمران خان تو استعفیٰ نہیں دے رہے, تو پی ڈی ایم کا بھی لایا عمل کیا ہوگا کل سے 1 فروری؟ دیکھیں جی, ایک بات بڑی واضح ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ٹاپ ایجنڈا اس کے 2 نکات ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بیشنگ کرو کنٹینیوسلی اور ہٹلر ڈاکٹرائن کی طرح اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈ ہو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے یا کم از کم ایک طبقہ اس پہ یقین کرنے لگے. ایک تو ان کا یہ ٹارگٹ ہے اور اس پہ وہ چل رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے, اور اب کلائمیکس ہے اس فن کا. دوسری جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کو, جو قومی ریاستی ادارے ہیں ان کو اور اپوزیشن کو آپس میں بھڑا کے رکھو. یہ ان کا جھگڑا رہے گا, ان کے درمیان تناؤ رہے گا تو ہمارا اقتدار جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کا وقت پورا ہوتا رہے گا. تیسری کچھ چیز ان کے پلے نہیں ہے, کارکردگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک ایک ادارے کو اٹھا لیں تو سوا ستیہ ناش کر چکے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کام چلنے والا نہیں ہے. جہاں تک عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کی یہ خواہش ہے اور یہ سوال ہے, جن میں ان کے نئے وزیر داخلہ بھی شامل ہیں جو ریلوے کا بیڑا غرق کر کے اب وزارت داخلہ کو برباد کرنے پہنچ گئے ہیں, کہ جی آپ آتے کیوں نہیں ہیں, ہمیں آپ کا انتظار ہے. یہ کہتے ہیں نا لانگ مارچ لے کے آ جائیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات کو خود دعوت دیتے ہیں اور ایسے کردار دنیا میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر ملک میں فساد اور انتشار رہے گا اور جھگڑا چلتا رہے گا تو ہمارا کام بھی چلتا رہے گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں. ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ جو چنی ہوئی ٹرم ہے, جو سلیکٹڈ کی ٹرم ہے, یہ پوری نہ ہو. بالکل ہماری صفوں میں اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کیونکہ منتخب حکمرانوں کی ٹرم پوری ہونی چاہیے, سلیکٹڈ کی ٹرم پوری نہیں ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ. میرا خیال ہے 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے, تو آگے کیا کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے اس کا اعلان پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا. لیکن حکمت عملی جو ہوتی ہے سیاست میں, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بالکل سیدھے ہی جا رہے ہیں تو جاتے جائیں, آپ کو کبھی کبھار زگ زیگ بھی ہونا پڑتا ہے. لیکن ہدف بالکل واضح ہے اور ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اس کے لیے تمام جائز قانونی سیاسی اور جمہوری طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے. یہ اب آپ پی ڈی ایم پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ پروگرام اگلا مل جائے گا. پہلے عرفان صاحب نے سوال کیا تھا, سینئر آدمی ہے عرفان صاحب, اس کی بھی آتے ہیں.
عرفان بھائی سیاستدان جو ہے وہ ساری باتیں تو بتاتا نہیں ہے, اتنی بتاتا ہے جتنی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے انتظار تھوڑے دن کرنا چاہیے تو کچھ بہتری برآمد ہوگا. لوگوں کی جان چھڑوانی ہے اس عذاب سے جو سونامی کی شکل میں پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. پہلے ادھر جانے دیں. عارف ملک صاحب عطا صاحب کو کنڈکٹ کرنے دیں. گزارش یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا نشانہ کبھی بھی حساس ادارے نہیں رہے, لیکن بعض اوقات جب اختلاف رائے ہو جائے تو اور جھگڑے کی کیفیت بنے تو بعض ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن پر چیزوں پہ کنٹرول نہیں رہتا. تو ایسے ایک مجھے اجازت دیجیے, تو ایسے بعض واقعات تو یقیناً ہوئے ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن دیکھیے بنیادی طور پہ تو ہمارا جب بھی الیکشن ہوگا تو وہ ہمارے سیاسی حریف کے ساتھ ہوگا, اور اگر ایک ایسا گروہ جسے سیاسی جماعت کا نام دے دیا جائے یا غلاف چڑھا دیا جائے اور وہ حرکتیں وہ کرے جو ملٹری ڈکٹیٹرز نے بھی نہیں کی, تو پھر اس کے بعد اس کو آپ کیسے سپیئر کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ مزید وقت لے اور ریاست کو مزید برباد کرے. ان کے جب یہ نام لیں گے تو جواب پھر عطا تارڑ صاحب دیں گے. بات یہ ہے کہ فردوس عاشق اقوان صاحبہ آج بھی اگر بنی گالا چلی جائیں اور سنیپ چیکنگ کر لیں تو منشیات کا پاکستان کا مرکز کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ یقیناً جاتی عمرہ نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ ہے منشیات کون استعمال کرتا ہے اور کتنی مقدار میں کرتا ہے. الفت جگہ گرائی گئی, وہاں پہ ایک پارک بنایا گیا, اس پہ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. دانیال عزیز صاحب کے والد صاحب کی سپورٹبل لینڈ تھی, اس کو واگزار کرایا گیا, اس پہ پریس کانفرنس نہیں کی گئی. کیا وہ حقیقی قبضے تھے اور آج زیادتی کی گئی ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ زگ زیگ ہوتا ہے سیاست کی پالیسی میں, عمران خان اس کو یو ٹرن کہتے ہیں, تو کیا آپ نے اس کو اپنانا ہے؟ نہیں, جی ضرور ہے. جو سوال ہے وہ بڑا مزیدار ہے آپ کا, ایسے سوال آنے چاہیے اور آپ کو حق ہے کہ آپ ہمیں مشکل میں ڈالیں گے, آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے, آپ کا حق ہے. جو پہلی بات آپ نے کی ہے وہ ہماری کوتاہی ہے. ہمیں ہر ان کے حکومتی جبر کے مقابلے میں ٹھوک بجا کے جواب دینا چاہیے. اگر کسی وقت نہیں دیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے زگ زیگ کی, زگ زیگ اور یو ٹرن میں بہت فرق ہے. یو ٹرن تو یہ جو آپ نے کہا بالکل اس سے الٹ جاؤ, زگ زیگ یہ ہے کہ ٹارگٹ بالکل کلیئر ہے, جانا وہیں ہے لیکن آپ سیدھے جا رہے ہیں, ذرا لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں, جانا وہیں ہے, پیچھے نہیں مڑنا. یہ فرق ہے. ایاز بھائی یہ بات میں کوئی کلیریفیکیشن دے دوں. خان صاحب ہر وقت کرکٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ہاکی کھیل رہے ہیں, ہاکی میں ڈربلنگ کرتے ہیں, گول ہمیں سامنے ہے, یا ہم گول میں ماریں گے یا گال میں ماریں گے ضرور. یہ کچھ اور کہہ گئے ہیں یاد بھائی, لیکن انہوں نے جس کو کہا اس کو میسج مل گیا. ایک سیکنڈ, یہ کوئی جوانی کی بات کہہ گئے ہیں, جن کو انہوں نے میسج دیا انہیں مل گیا ہے. سیاست میں اس وقت آصف علی زرداری جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ اہم ہو رہے ہیں, اور ابھی تاثر یہ ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو آصف علی زرداری کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تبصرہ پی ایم ایل میں ہم سمجھتے ہیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں ان کی سیاست پہ, تو ان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے آصف علی زرداری؟ تسی کی سننا چاہتے ہو میرے کو؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے. پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ ایک بات سنیں, ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں, اور میرا ان سے تعلق یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں گرفتار ہوئے تھے, چنانچہ ہم قیدی بھائی بھی ہیں. تو میں تو ان کے خلاف بات بالکل نہیں کروں گا. باقی اگر یہ کوئی یہ پیدا کرنا چاہتا ہے ایسی بات جیسا کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پی 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 یا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے بیچ میں کوئی خلیج آئے یا دراڑ آئے, وہ نہیں ہوگا. سب پولیٹیکلی بہت میچور ہیں, الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں, اپنی اپنی ترجیحات ہیں, اور ان ترجیحات کو پھر آپ نے ملا کے ایک جگہ پہ لے کے آنا ہے.
کچھ ایک قدم جب آپ کے درمیان ایک ایشو پہ مختلف خیالات ہیں کسی ایشو پہ، تو سیاسی جماعتوں میں، سیاسی اتحادوں میں کچھ قدم آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، کچھ قدم کسی کو پیچھے آنا پڑتا ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن میں نے پھر تیسری بار کہہ رہا ہوں، ٹارگٹ بالکل کلیئر ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو، جو لوگوں کے لیے عذاب بن گئی ہے، ملک کے لیے دھرتی کا بوجھ بن گئی ہے، جو جھوٹوں کی حکومت ہے، بہتان لگانے والوں کی حکومت ہے، ایک مافیا کی حکومت ہے، جو کچھ یہ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں دراصل یہ خود ہیں. تو وہ ایکسپوز بھی اب ہو رہے ہیں، ابھی انہیں اور ایکسپوز ہونا ہے. روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مکافات عمل ہے. جب آپ جھوٹ بولیں گے، جب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، جب آپ چلتے ملک کو انٹرپٹ کریں گے، تو پھر بعض اوقات آپ کو اقتدار ملتا ہے. یہ میں بات سنیے، آپ کو اختیار ملتا ہے مگر آپ کی عزت چلی جاتی ہے. یہ جو ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مجھے میرے ایک بزرگ نے جو ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، دنیا میں نہیں ہیں، کشمیری پولیٹیشین، ان سے میں نے یہ سمجھا اور سیکھا تھا. انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا بعض اوقات اختیار اور اقتدار چلا جاتا ہے لیکن اللہ کریم عزت دے دیتا ہے، اور بعض اوقات اقتدار اور اختیار مل جاتا ہے مگر عزت نہیں رہتی. پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہوا. چیلنج کیا ہے نون لیگ کو کہ اگر وہ ان کے خلاف عمران خان کے خلاف تحریک اپنے خلاف لا سکتی تو لیا ہے مقابلہ کریں گے. جی بہتر ہے. یہ فائنل کوشچن ہے. سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں، دوسری جانب آپ لوگ اوپن بینکنگ کی مخالفت کر رہے ہیں سینٹ انتخابات کے لیے. کیا آپ اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں سیاسی وفاداری آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا کوشچن ہے. نہیں، گزارش یہ ہے کہ اچھا کیا آپ نے مجھے ایک وضاحت کرنے کا موقع دیا ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کیا کہتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر الیکشن کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے اس ملک میں، اور تاکہ الیکشن کے بعد یا ڈیورنگ الیکشن یا بیفور الیکشن ریگنگ کا الزام کوئی فریق نہ لگا سکے، تو پھر آپ ایک پیکج لے کے آئیں، الیکشن ریفارمز کا پیکج لائیں اور وہ آپ اپوزیشن سے شیئر کریں، پی ایم ایل این سے، پی ڈی ایم سے، پیپلز پارٹی سے، پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں. ہم اس پہ بالکل صدق کے دل سے مدد بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے، کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. لیکن اگر آپ پیس میل میں ایسی قانون سازی کریں کہ ایک آپ ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک وزیر جن کی دوہری شہریت ہے اور 3 آپ کی ایم این ایز جو اس کی زد میں آئی ہوئی ہیں، ان کو بچانے کے لیے 3 خواتین ہیں اور ایک وہ واڈا صاحب ہیں، فیصل واڈا صاحب، ایک وہ، ان کو اگر آپ بچانے کے لیے قانون لانا چاہ رہے ہیں تو یہ پھر پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے جس کی آپ ساری زندگی مخالفت کرتے رہے ہیں، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے اندر ووٹنگ جو ہے وہ اوپن ہو، تو اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن یہ پیس میل میں نہیں ہوگی. آپ پورا الیکشن ریفارمز کا پیکج لائیں اور سنجیدگی سے بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ ایک پوائنٹ پہ لا رہے ہیں کہ چونکہ آپ کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں اور اس کے اتحادیوں میں کریکس نہیں بلکہ کھائیاں بن گئی ہوئی ہیں اور آپ وہ اب اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی سیٹیں پوری نہیں ہوں گی اور آپ کے ووٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس میں میں آپ کو اور بتا دوں کہ روایت کیا ہے. ایسے امپورٹنٹ ایشوز جس طرح یہ الیکشن ریفارمز کی بات ہے، یہ روایت ہے کہ پرانی پارلیمنٹ میں اس میں پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی، نیشنل اسمبلی سینٹ کی جوائنٹ بنائی تھی کہ سینٹ کا آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ووٹنگ کے بارے میں، آپ نے ان سے تو ابھی تک بات ہی نہیں کی. جوائنٹ پارلیمنٹری میں ہر پولیٹیکل پارٹی کی ممبرشپ ہوتی ہے اور پچھلی دفعہ 117 میٹنگ ہوئی تھی، وہ کام تقریباً کمپلیٹ پڑا ہوا ہے. اس کو کھول لیں، 3 دن میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، سب ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ فائدہ جس میں آپ اپنے لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کو کریں. پارلیمنٹری کمیٹی از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. جب وقت آئے گا پھر دیکھیں.